بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے ہائیڈروسیفلس، مطلب کہ سر میں پانی پڑنا۔ موسٹلی دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ علامت سامنے آتی ہے بچوں کے سر میں پانی پڑ گیا یا سر بڑا ہو گیا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہومیوپیتھک پروفیسر ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم کیا السلام۔ حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا سر۔ یہ جو ہائیڈروسیفلس ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو، دیکھنے والوں کو آگاہ کریں کہ یہ کیا ہے اور اس سے کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ سر میں پانی پڑ جانا، سر بڑا ہو جانا، یہ پیدائشی یا پیدائش کے کچھ دن بعد ایسا پاسبل ہوتا ہے۔ اس میں کنجینیٹل یعنی 9 ماہ کا جو دورانیہ ہے اسے کنجینیٹل ایج کہتے ہیں، یعنی پیدائش سے پہلے ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت سی کازز ہیں، بہت سی اس کی ٹائپس ہیں۔ مطلب بعض اوقات بچہ جب پری میچور برتھ ہو جاتی ہے، اس کی وقت سے پہلے پیدائش ہوتی ہے تو ایسا پاسبل ہوتا ہے۔ اسی طرح پیدائش کے دوران بعض اوقات جو سر کی کسی جھلی سے خون کا اندر جمع بہ جانا، یہ اس کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد سر میں اس کے متعلقہ جگہ پہ اریکنائڈ ایریا جو ہے اس کیوٹی میں وہاں پہ سسٹ بن جانا، اسی طرح اس کی جو ایبزاربنگ جو ویسلز ہیں ان کی کوئی بندش ہو جانا۔ اور یہ پانی ہے کیا؟ دماغ اور حرام مغز کے گرد 3 جھلیوں کے غلاف ہیں، ان کے درمیان میں ایک پانی، ایک فلوڈ موجود ہوتا ہے جسے سیریبرو سپائنل فلوڈ کہتے ہیں، سی ایس ایف۔ سی ایس ایف ایک ٹرانسپیرنٹ، ایک خون سے چھن کے آیا ہوا خون کا پلازما ہے۔ تو یہ جو پلازما ہے یہ اس کے دماغ کے کسی جھٹکے، کسی چوٹ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم اس کے گرد بنایا ہوا ہے ایک کشن کے طور پہ۔ تو اس پانی کی بعض اوقات جو ری ایبزاربنگ ہے، مطلب خون سے یہ مسلسل نکلتا رہتا ہے دماغ کے وینٹریکلز کے اندر اور حرام مغز کے گرد یہ موجود رہتا ہے۔ تو کچھ نالیوں سے یہ نکلتا ہے اور کچھ نالیوں میں یہ واپس جذب ہوتا ہے۔ اس طرح یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے، یہ کھڑا نہیں رہتا، یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ پرابلم آتا ہے کہ یہ ری ایبزارب نہیں ہو رہا، یہ کامن ہے۔ اس میں اسپائنا بفیڈا بھی اسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے لیے جو ایکیوٹ کنڈیشن ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوائیاں دینے سے ایلوپیتھی میں، ہومیوپیتھی میں یہ ختم ہو جاتا ہے، اور بغیر دوائیوں کے بھی بعض کا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بڑا مرض ہو، جیسے میں نے بتایا سسٹ ہو، کوئی ٹیومر ہو دماغ میں، یا دماغ میں اس کو ایبزارب کرنے کے راستے بند ہو جائیں ایسی کسی وجہ سے بھی، تو ایسی صورت میں یا دماغ کی جھلیوں کی سوزش ہو جائے، میننجائٹس ہو جائے، تو یا اس پانی کے اندر بیکٹیریا آ جائے کوئی، جیسے ٹی بی ٹائپ کا بیکٹیریا، تو ایسی بہت سی وجوہات بنتی ہیں کہ یہ واپس جذب نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جب یہ واپس جذب نہیں ہو رہا تو اس کی مقدار بڑھتی ہے۔ جب مقدار بڑھتی ہے تو وہ دماغ ایسے لگتا ہے جیسے سر بڑا ہو گیا، اور پریشر بھی دماغ کے اوپر پڑتا ہے، جس سے بچہ جو ہے وہ ڈراؤزینس، غنودگی فیل کرتا ہے یا جھٹکے فیل کرتا ہے، سر میں درد فیل کرتا ہے، سر کے اوپر ہاتھ سے مارتا ہے۔ لیکن سر بڑا ہونا اس کے ساتھ تقریباً مشروط ہے ابتدائی عمر میں۔ تو اس میں سرجیکلی اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے، اس کے شنٹ ڈال دیے جاتے ہیں، مطلب ایک باہر پائپ نکال دیا جاتا ہے جس سے مخصوص ٹائم کے بعد اس پانی کو باہر نکال دیا جاتا ہے، یا سرجیکلی کسی اب نارمل گروتھ کو، کسی رکاوٹ کو دور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کے لیے بھی ادویات کی ایک رینج موجود ہے، مطلب اس کی جتنی ٹائپس ہیں یا جتنی اس کی کمپلیکیشن ہیں یا جتنی اس کی کازز ہیں، ان کے اوپر الگ الگ میڈیسن اپلائی کی جا سکتی ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ مؤثر ہوتی ہیں اور اس کو ریکور کر جاتی ہیں۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہومیوپیتھی میں بطور ہرب، بطور میڈیسن جو ایک ایکسٹریکٹ ہے بیلاڈونا ایٹروپا کا۔ بیلاڈونا ایک بہت بڑی ہرب ہے جس کا نیچرل ایکسٹریکٹ جو ہے بیلاڈونا ایٹروپا کا، یہ ہے تو یہ ظاہر جڑی بوٹیاں بھی ہوں تو ان کے زہریلے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان زہروں سے میڈیسن پروسیس کی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہیں۔ تو بیلاڈونا ایٹروپا جو ہے وہ سر کے کنجسشن کو ریلیز کرتی ہے، تو یہ یہاں بھی کام کرتی ہے۔
اسی طرح ایپس میلیفیکا جو ہے، جو شہد کی مکھی کے ڈنگ سے بنائی گئی ہے اس کو پروسیس کر کے، تو یہ انفلیمیٹری سرفیسز سے جو اڈیما ہے اس کو نکال دیتی ہے. مطلب اس طرح مختلف ادویات جو نیچرل سورس سے لی گئی ہیں، وہ مختلف طرح کی ٹائپس اور کازز اور کمپلیکیشنز پہ اور مختلف طرح کے کیسز میں کنجینیٹل یا ڈیزیز کنڈیشن کے جو وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں ان کے اوپر اپلائی کی جاتی ہیں اور یہ پراپر نتائج دیتی ہیں. یعنی اس ان ہومیوپیتھی کو اسپیشلی جو ہے وہ اس میں پرائرٹی دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سرجری پہ جانے سے پہلے ہومیوپیتھک ادویات اپلائی کریں، یا زیادہ ہائپوٹینسی اینٹی بایوٹک یا کانٹینیوسلی اینٹی بایوٹک ریپیٹڈلی اینٹی بایوٹک استعمال کرنے کی بجائے پھر آپ ہومیوپیتھی کی طرف رجوع کر لیں. کیونکہ انسان کی پیدائش اور موت عمومی ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ اویلیبل جو طریقہ علاج ہے وہ ایلوپیتھی ہے، تو اس کی اپلیکیشن سب سے پہلے ہوتی ہے. لیکن اگر اس وہ اپلیکیشن پرولونگ ہو رہی ہے، اس کے نتائج نہیں مل رہے، تو پھر ہمیں ساتھ ہومیوپیتھی کی اپلیکیشن کر لینی چاہیے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہم اس ولاگ سے اجازت چاہیں گے آپ سے، اور جاتے جاتے وہی چھوٹا سا ہمارا میسیج کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.